السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میم ساکن کا بیان۔ میم ساکن کے 3 قاعدے جو میں نے آپ کو بتائے تھے، کل ہم نے ادغام شفیع پڑھا، آج ہم پڑھیں گے اخفاء شفیع۔ یوں تو آپ نے نون ساکن میں بھی اخفاء پڑھا تھا، جیسے کہ ہم نے نون ساکن میں اظہار، ادغام اور اخفاء کے علاوہ اقلاب بھی پڑھا تھا، جو میم ساکن میں اقلاب نہیں ہے بلکہ اظہار، ادغام اور اخفاء ہے۔ ان دونوں کا فرق یہ ہے، اور نون ساکن میں اخفاء زیادہ ہے جبکہ میم ساکن میں اظہار زیادہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو نون ساکن کے قاعدے بتائے تھے، پورے 4 قواعد تھے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، 3 قواعد ہیں۔ ادغام شفیع ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے اخفاء شفیع۔ اخفاء شفیع کیا ہے؟ اخفاء شفیع بالکل ہی آسان ہے۔ اخفاء کے لفظی مطلب تو چھپانا ہے، اور اخفاء شفیع یعنی چھپا کر ہونٹوں سے پڑھنا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اسے اخفاء شفیع کہتے ہیں۔ اچھا، اخفاء شفیع میں ایک بنیادی بات دیکھ لیجیے گا کہ دونوں ہونٹوں کو پورا بند نہیں کریں گے، بلکہ اتنا گیپ ہونا چاہیے جیسے کاغذ دونوں ہونٹوں کے درمیان آ جائے، یعنی بالکل بھی ہونٹ کو دبا کے نہیں پڑھنا، ہونٹ میں تھوڑی سی جھیری آئے گی۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ قم بإذن اللہ، قم میم ساکن ہے اور اس کے آگے با آ جائے، یہ بالکل ہی آسان ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں اخفاء شفیع ہوگا، یعنی چھپا کر ہونٹوں سے اخفاء کریں گے، اور دونوں ہونٹوں کو مکمل بند نہیں کریں گے بلکہ تھوڑی جھیری آئے گی ہونٹوں میں، اور یوں پڑھیں گے قم بإذن اللہ، بإذن اللہ، قم بإذن اللہ۔ دوسری مثال ہے وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، بعضکم ببعض، بعضکم ببعض، علیہم بالإثم، علیہم بالإثم، بعضهم بتابع، بعضهم بتعب۔